علی بن ابی رافع حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں کاتب اور بیت المال کے منتظم تھے۔ آپ ابو رافع کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ علی بن ابی رافع امام علی علیہ السلام کے صحابی اور سچے عاشق تھے۔ سید محسن امین کے بقول جمل، صفین اور نہروان جیسی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ اسی طرح سید محسن امین نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں فقہ کی کتاب لکھی۔ شیعہ رجال شناس احمد بن علی نجاشی نے آپ کی کتاب کو وضو، نماز اور دوسرے موضوعات پر مشتمل جانا ہے۔ سید محسن امین کے بقول آپ فقہائے شیعہ میں سے تھے اور فقہ کو حضرت علی علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ علی بن ابی رافع حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں بیت المال کے منتظم تھے۔ ایک روایت جو آپ سے نقل ہوئی ہے اس کے مطابق جب آپ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں خزانچی تھے تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی ایک بیٹی کے کہنے پر بیت المال سے جنگ جمل کے غنائم میں حاصل ہونے والے یعنی مال غنیمت سے حاصل ہونے والے گلے کا ایک ہار عید قربان پر ضمانت یعنی گروی کے طور پر استعمال کے لیے دے دیا۔ امام علی علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے علی بن ابی رافع کو بلایا اور ہار کو بیت المال میں واپس رکھنے کو کہا اور کہا کہ دوبارہ اس طرح کے کاموں کی تکرار پر سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر میری بیٹی نے بیت المال کے ہار کو ضمانت پر بطور امانت نہ لیا ہوتا تو پہلی ہاشمی عورت ہوتی جو سزا کی حقدار قرار پاتی۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ امام علی علیہ السلام کی 10 سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور زیادہ تر روایات میں ان کی تعداد 18 تک بتائی جاتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے صرف 2 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جو نہ صرف کربلا کے واقعے میں شریک تھیں بلکہ خاص مقام و منزلت رکھتی تھیں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اپنے اس رد عمل کے سبب کے بارے میں بیٹی کے سوال پر فرمایا کہ کیا مہاجرین کی تمام عورتیں اس طرح عید قربان پر ہار کو استعمال کر سکتی ہیں؟ فقہی کتابوں میں بیت المال سے عاریہ لینے کے ذیل میں یعنی کہ امانتاً کوئی چیز لینے کے ذیل میں اس روایت سے استناد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی رافع نے بہت سے تاریخی حقائق بھی بیان کیے اور ان سے بہت سی احادیث بھی روایت ہوئی ہیں۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ تھے۔ ابو رافع پہلے عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے۔ عباس نے انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا۔ جب ابو رافع نے پیغمبر اکرم کو عباس بن عبد المطلب کے مسلمان ہونے کی خبر دی تو آپ نے اس کے بدلے انہیں آزاد کر دیا۔ ابو رافع مکے میں ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔
ایک قول کے مطابق وہ اس وقت اسلام لائے تھے جب لوگ ابھی مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے کفار قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مشہور ہے کہ ابو رافع نے پیغمبر اکرم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ جنگ بدر تک مکے میں ہی قیام پذیر تھے اور اس کے بعد مدینے میں پیغمبر اکرم سے ملحق ہوئے۔ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد پیغمبر نے اپنی کنیز سلمہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، جس سے عبید اللہ کی ولادت ہوئی۔ ابو رافع نے ہجرت مدینہ کے بعد تمام جنگوں میں شرکت کی اور آپ کا شمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیکی اصحاب میں سے ہوتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک امین ہے اور میرا امین ابو رافع ہے۔ ابو رافع نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے دور خلافت میں پیش آنے والی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ جب شام میں معاویہ اور بصرے میں طلحہ و زبیر نے مخالفت شروع کی تو ابو رافع نے کہا کہ پیغمبر نے پہلے سے ہی اس واقعے کی اسے خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ علی حق پر ہیں اور ان کے مخالفین باطل پر ہیں۔ ابو رافع نے 85 سال کے سن میں خیبر اور مدینے میں واقع اپنا گھر اور زمین فروخت کر دی اور امام علی علیہ السلام کی معیت میں کوفے کی طرف ہجرت کی اور کہتے تھے، خدا کا شکر ہے مجھے وہ شرف ملا ہے کہ جو کسی کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ میں نے 2 بیعتیں کی ہیں، عقبہ اور رضوان، اور 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے اور 3 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ آپ کو کوفے میں امام علی علیہ السلام کی جانب سے بیت المال کے خزانہ داری پر متعین کیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کے 2 بیٹے عبید اللہ اور علی بھی امام علی علیہ السلام کے کاتب تھے۔ ایک روایت کی بنا پر ابو رافع امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ مدینے واپس آ گئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے گھر کا آدھا حصہ اور مدینے کے مضافات سے واقع زمین کا ایک ٹکڑا انہیں عطا کیا کہ جسے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبید اللہ نے 1,70,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ آپ کی وفات اسی سال واقع ہوئی کہ جس میں امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ پروردگار ہمیں علم و معرفت عطا فرما اور ہمارا شمار سچے عاشقان علی میں فرما۔ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔